بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ مکتوبات غالب اس کا دوسرا حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس لیکچر کے دوسرے حصے میں ہم مرزا غالب کے جو دو خطوط ہمارے نصاب میں شامل ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ مرزا غالب کا جو پہلا خط ہے وہ میر مہدی حسین مجروح کے نام ہے۔ میر مہدی حسین مجروح نامور شاعر تھے۔ وہ مرزا غالب کے شاگرد تھے۔ انہوں نے شیفتہ، ذوق اور حالی جیسے نامور شعراء کی صحبت حاصل کی۔ پہلے خط میں مرزا غالب میر مہدی حسین کے نام جو خط لکھتے ہیں اس میں انہوں نے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی رہائی کا تذکرہ کیا۔ نواب مصطفیٰ خان کو جنگ آزادی 1857 کی پاداشت میں قید کر دیا گیا تھا۔ مرزا غالب نے ان کی قید کی کیفیت اور رہائی کی کیفیت کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے اس خط میں نواب مصطفیٰ کی رہائی کے بعد میرٹھ جانے کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ کس انداز میں جب انہوں نے نواب صاحب کی رہائی کا سنا تو مرزا غالب ان سے ملنے کے لیے میرٹھ روانہ ہوئے اور 4 دن وہاں رک کر پھر دوبارہ واپس دلی تشریف لائے۔ اسی طرح اس خط میں مرزا غالب نے غدر کے بعد جو دلی کے واقعات تھے اور شہر دلی میں جو حالات تھے کہ انگریز کس انداز میں لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنا رہے تھے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح جنگ آزادی کے بعد جو لوگوں کی رہائشی سکیم اور پلاننگ جو انگریزوں نے کی تھی کہ کس کو کس انداز میں رہنا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ٹکٹ جاری کیے ہوئے تھے، اس سلسلے میں مرزا غالب نے اپنی اقامت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب جمعدار تمام گھروں کی لسٹیں بنا رہے تھے تو مرزا غالب کے گھر کی بھی انہوں نے لسٹ اور ساری قوائف جب جمع کرنے کے لیے جمعدار ان کے پاس آیا تو مرزا غالب نے اس واقعے کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مرزا غالب نے کس طرح اپنی رہائش کی کیفیت دلی کے دیگر لوگوں کے مقابلے میں بالکل مختلف لکھوائی۔ اور مرزا غالب نے یہاں بتایا ہے کہ دلی میں انگریزوں نے جو اقامتی قوانین بنائے ہوئے تھے، کوئی بھی شخص شہر سے باہر جا کر مکان اور دکان نہیں بنا سکتا، اور شہر میں رہنے کے لیے ان کو ایک ٹکٹ یعنی اجازت نامہ درکار ہوگا۔ تو اس ساری صورتحال کے بارے میں مرزا غالب نے اپنے خط میں میر مہدی حسین مجروح کو آگاہ کیا ہے۔ آخر میں انہوں نے میر سرفراز حسین کے نام اور میر نصیر الدین کو اور جناب میرن صاحب کو اپنے تسلیمات، دعاؤں اور سلام سے نوازا ہے، اور اس کے بعد نہایت ہی سادگی کے ساتھ اس خط کا اختتام کیا ہے مرزا غالب نے۔ عزیز طلبہ، اس میں جو دوسرا خط ہے وہ مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام ہے۔ مرزا ہرگوپال تفتہ سکندرآباد میں پیدا ہوئے، غالب کے نہایت ہی عزیز شاگرد تھے۔ مرزا غالب نے سب سے زیادہ خطوط جو ہیں وہ انہی کے نام لکھے۔ ان کو فارسی میں بے پناہ مہارت حاصل تھی۔ عزیز طلبہ، اس خط میں مرزا غالب نے سب سے پہلے تو ان قصائد کا ذکر کیا ہے، ان قصیدوں کا جو مرزا کے غالب کے پاس اصلاح کے لیے آئے ہوئے تھے۔
مرزا غالب نے یہ بتایا ہے کہ وہ قصائد تاحال اصلاح کے منتظر ہیں، ابھی تک ان کی اصلاح نہیں کی گئی۔ اس کے بعد مرزا غالب نے برسات کا تذکرہ کیا کہ کس طرح شہر میں بارشوں نے تباہی مچائی، کئی مکان گرے اور شہر میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ شہر کی کیفیت کے ساتھ ساتھ مرزا غالب نے اپنے مکان کی کیفیت بھی بتائی کہ ان کا مکان کس طرح بارش کے حوالے سے کس انداز میں بارش کی وجہ سے مرزا کو پریشانی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے پوری تفصیل سے بتایا کہ کس طرح مکان کی چھتیں ٹپک رہی ہیں اور مرزا اپنی کتابیں اور دیگر ضروری چیزیں کس طرح انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ بارش کے تذکرے کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا، جس میں میر بادشاہ کے بارے میں لکھا، میر قاسم علی کے بارے میں لکھا، اور اسی طرح نواب مصطفیٰ خان کے بارے میں لکھا ہے اور ان کی ملاقاتوں کے بارے میں بھی بیان کیا ہے، اور نواب صاحب کی بیماری کے بارے میں بھی انہوں نے مرزا ہرگوپال تفتہ کو آگاہ کیا کہ وہ کس طرح بیمار ہیں اور ان کا علاج ہو رہا ہے، جونکیں لگ چکی ہیں، مسل کی دوا دی جا رہی ہے۔ اسی طرح مرزا غالب نے اپنی صحت کی کیفیت بھی بتائی ہے کہ میں کافی بیمار اور کمزور ہو چکا ہوں، یہاں تک کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں اکثر بستر پر لیٹا رہتا ہوں، کوئی زیادہ اگر بلا تکلف کسی کے لیے اٹھنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن اگر کوئی اہم شخص، کوئی ضروری ملاقات اگر کسی سے کرنی پڑے تو بستر پر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، ورنہ سارا دن بستر پر ہی پڑا رہتا ہوں۔ اور اس کے بعد مرزا غالب نے اس خط کو اختتام پذیر کیا۔ عزیز طلبہ، اگر ہم ان دونوں خطوط کو دیکھیں اور ویسے بھی مرزا غالب کی اگر خطوط کی خصوصیات کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے جو آراء نقادوں کی، تنقید نگاروں کی مرزا غالب کے خطوط کے بارے میں ہیں وہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے مرزا غالب کے جو تعارف ہے اس میں زیادہ تر مرزا غالب کی اوورآل شخصیت کی بات کی تھی، مکتوب نگاری کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ اسی لیے یہاں دوبارہ اس لیکچر میں مرزا غالب کی خطوط کی جو خوبیاں ہیں، جو خصوصیات ہیں، ان کے بارے میں یہاں ہم علیحدہ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے تشریحی نکات بھی بن جائیں گے، جب ان میں سے کسی خط کا اگر کوئی پیراگراف آتا ہے، ان کی تشریح کرتے ہیں، تو یہ نکات بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ مرزا غالب کے جو خطوط ہیں ان کو اردو میں جدید نثر کی ابتدا سمجھا جاتا ہے۔ مرزا غالب کے خطوط سے پہلے نثر پرانی ٹگر پہ چل رہی تھی، لیکن مرزا غالب نے اپنے خطوط میں اردو کی جدید نثر کو شروع کیا۔ اور اسی طرح اگر ہم ان خطوط کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے مرزا غالب کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ اردو ادب کے تنقید نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ مرزا غالب نے اپنے خطوط میں اپنی شخصیت کے سارے پردے اٹھا دیے اور مرزا غالب کی شخصیت ہمارے سامنے کھل کر اور واضح طور پر آ جاتی ہے۔ اور ان کی نثر کو دیکھیں اور ان کے خطوط کو دیکھیں تو اس میں بے تکلفی اور سادگی ہے۔ مثال کے طور پر مرزا جب کسی خط کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں کسی تکلف میں نہیں پڑتے، بلکہ یہاں سے شروع کر دیا، نہ تو مجرم نہ میں گنہگار، نہایت ہی بے تکلفی سے آغاز کیا اور سادگی کا استعمال انہوں نے اپنے خطوط میں برتا۔
مرزا غالب کے خطوط کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے ظرافت اور مزاح کا سہارا لیا. شوخی اور مزاح ان کے خطوط میں، ان کی خطوط کی ادبیت میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مرزا کے خطوط دیگر اردو ادیبوں کے لکھے گئے خطوط سے زیادہ اعلیٰ اور عمدہ قسم کی نثر کا نمونے کے طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اسی طرح مرزا غالب نے کہا تھا کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے. مراسلہ خط کو کہتے ہیں، اور مکالمہ جس طرح دو یا دو سے زیادہ افراد بالکل آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں. تو مرزا کی مکتوب نگاری کو اگر دیکھا جائے تو ایسے نہیں لگتا کہ مرزا غالب جن کو خط لکھ رہے ہیں وہ کہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مرزا غالب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مرزا ان سے مکالمہ کر رہے ہیں. اور اس انداز میں انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے. اور عزیز طلبہ، اگر ہم مرزا غالب کے جو خطوط ہیں ان کو دیکھیں تو یہ خطوط ان کی آپ بیتی بن جاتے ہیں. مرزا غالب نے علیحدہ سے اپنی آپ بیتی تو نہیں لکھی، لیکن اگر ان کے خطوط کو جمع کر دیا جائے اور سنین وائز ترتیب دے دیے جائے تو مرزا غالب کی آپ بیتی بن جاتی ہے. آج کا ہمارا لیکچر یہاں پر اختتام پذیر ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.